بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اس سیشن میں عباد الرحمن کے اوصاف کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے آنورڈز کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ان بیانات میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ہدایت حاصل ہو۔ ہدایت کے کئی پہلو ہیں، سب سے زیادہ نمایاں پہلو دو ہیں۔ ایک یہ کہ ہم ایمان حاصل کریں اور ایمان کو مضبوط کریں، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھ کر، دھیان سے پڑھ کر انسان کو اپنی انڈرسٹینڈنگ میں جب کلیئرٹی ملتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کلیئرٹی اس کے ایمان کو مضبوط کر رہی ہے۔ دوسرا، انسان کے اخلاق، انسان کے کردار میں بہتری، مضبوطی، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو قرآن مجید کے پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک سے دوسرے کی طرف انسان کو منتقل ہونے اور اس کے سپورٹ حاصل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ تو سورہ فرقان کی یہ آیات جو آخری آیات ہیں، یہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کفار اڑے ہوئے تھے، اعتراضات کر رہے تھے، ضد کر رہے تھے، بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور مستقل ان کی طرف سے مخالفت کا ایک ایسا رویہ سامنے آ رہا تھا کہ جو اس دعوت کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے، ان کے رویوں پر تبصرہ بھی کیا، اور پھر آخر میں ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے مطلوب بندے ہیں۔ یہ بیان اس پہلو سے بھی اہم تھا کہ وہ لوگ کہ جو مخالفت کر رہے تھے ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کی مخالفت اس لیے ہے کہ وہ یہ اوصاف اپنے اندر نہیں رکھتے۔ ان کے اوصاف، ان کی شخصیت کے پہلو اس سے بالکل الٹ ہیں، اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ ان اوصاف کے ساتھ کچھ لوگ زندگی گزار رہے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور وہی تھے کہ جو ایمان اور نیک اعمال کا نمونہ پیش کر رہے تھے۔ میرے اور آپ کے لیے ان کو پڑھنے میں جو خاص پہلو ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم ان کو سمجھ کر اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ انسان کو اچھی تقریر، واعظ، نصیحت سے بھی بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے قرآن مجید کو براہ راست پڑھ کر اور سمجھ کر اس کے مفہوم کو ایبزارب کر کے، وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا۔ آئی ایم شیور آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ اس میں وہ اعتماد ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ خود کلام فرما رہا ہے۔ یہ پریویلیج آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی، اور بھی بہت سارے لوگ بہت سارے کلام پڑھتے ہیں، لیکن ایک آئی ایم شیور خلش رہتی ہے کہ نہ جانے اصل بات کیا تھی، نہ جانے اصل الفاظ کیا تھے۔ یہاں تو الفاظ اور سیاق و سباق سب کا سب آپ کے سامنے جوں کا توں وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔
فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی انکساری کے ساتھ۔ یعنی سب سے پہلا اور اہم ترین وصف یہ بیان کیا کہ رحمان کے بندے عاجزی اور انکساری کا نمونہ ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتے ہیں کہ ان کی چال میں بھی وہ جھلکتا ہے۔ عاجزی انکساری اصل میں الٹ ہے تکبر کا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی جو خامیاں بیان کی، ان میں سب سے نمایاں خامی یہی تکبر ہے۔ یہ بات قرآن کو پڑھ کر معلوم ہوتی ہے، اور قرآن مجید کو پڑھنا اگر آپ تدبر کے ساتھ کریں گے تو اس طرح کے نقطے آپ کے سامنے بہت آئیں گے کہ آپ کبھی غور کریں قرآن کو پڑھتے ہوئے مختلف مقامات کو، کہ قرآن مجید یہ تو بہت کہتا ہے الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کفار کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو۔ بعض اوقات الذین کفروا وکذبوا کی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کفروا واستکبروا۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ تکبر کے نتیجے میں انسان کا حق کا انکار کرنا یہی کفر ہے۔ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کہ آپ کو خواہ شوق نہیں ہونا چاہیے دوسروں کو کافر قرار دینے کا۔ لوگ ہیں کہ جن کو ابھی اللہ کے پیغام کا تعارف ہی نہیں ہوا ہے، تو آپ کو انہیں چاہیے کہ پیغام پہنچائیں۔ یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ رحمان کے بندوں میں تکبر نہیں ہوتا، بلکہ تکبر کے برعکس ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ تکبر کیا ہے اس کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ یہ دو چیزوں کا نام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں مل کر ایک ہی چیز ہے۔ دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور حق کے آگے اکڑ جانا، ضد کرنا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے کہ حق آپ کے سامنے آسمان سے تو نہیں آئے گا، ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، تو حق ہمارے سامنے آئے گا کسی کے ذریعے سے۔ آپ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے تو آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، آپ ضد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ تکبر کس کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا غمت الناس و بطر الحق، دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور حق کے آگے اکڑنا۔ تو اس کا الٹ کیا ہے؟ عاجزی انکساری۔ میں کچھ جانتا ہوں، مجھے کوئی غرہ نہیں ہے، کوئی غیر ضروری گھمنڈ اعتماد نہیں ہے کہ میری ہی بات صحیح ہے، میں نے یہ بات سمجھی ہے، میں آپ کی بات سنوں گا اور پورے دھیان سے سنوں گا۔ تو یہ وہ پہلی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں میں بیان کی، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ خوبی عاجزی انکساری کے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو حق پسندی تو ہوتی ہی ہے، لیکن یہ چیز شخصیت کا ایسا حصہ بن جاتی ہے کہ چال ڈھال میں بھی وہ جھلکنے لگتی ہے۔ اس کو الٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی چال ڈھال کو انکساری والے بنائیں گے تو آپ کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے گی، نہیں، وہ ڈرامہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تکبر کا ایک نیا ورژن ہو کہ آپ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی چال میں عاجزی اور انکساری کی جھلک نظر آئے گی اگر حقیقت میں آپ کے اندر عاجزی ہے اور آپ اپنے آپ کو رحمان کا بندہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن مجید نے بہت اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ یہ عاجزی انکساری
کیسے پیدا ہو؟ اس کا جواب بڑا سادہ ہے، عاجزی اور انکساری پیدا ہو اگر آپ حقیقت پسند ہیں، اگر آپ ریئلسٹک ہیں۔ تو اگر آپ ریئلسٹکلی حقیقت پسندی سے اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ شے کیا ہیں، یعنی آپ اپنے آغاز کو دیکھیں، اور جیسے آپ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، وہ تھوڑی بہت آپ کو طاقت، جوانی، علم مل گیا ہے، اگر زندہ رہے اب وہ تو ایک کھٹکا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کھسک جائے، اور نہیں تو کچھ دیر کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ جب سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہیں جان سکیں گے اور بالکل اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے۔ تو اس صورتحال میں انسان اپنے اوپر ایسا غیر ضروری، غیر معمولی، ایگزیجریٹڈ اعتماد رکھے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کے لیے صحیح ترین لفظ وہی ہے جو ہماری زبان میں ہے، غرور، اور غرور کا ترجمہ عربی میں ہے دھوکہ، یہ دھوکہ ہے۔ سو رحمان کے بندے وہ ہیں، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے درمیان میں بریکٹ ڈال کے یہ کہوں کہ رحمان کے بندے وہ سمجھدار بندے ہیں کہ جو جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا رویہ عاجزی کا رویہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی ان کے اندر کوئی بڑائی کی بیماری، کوئی بڑائی کا امکان، رجحان پیدا ہوتا ہے، فوراً اس سے فائٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو واپس لے آتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے الجھتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، ان کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ سلام کہہ کر گریز کر لیتے ہیں۔ سلام ایک تو گریٹنگز کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہی طریقہ بیان اس مقصد کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی موقع پر یہ محسوس کریں کہ جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بحث کر رہا ہے، وہ پہلے سے یہ فیصلہ کر کے آیا ہے کہ آپ کے اوپر اپنی بات اور رائے کو مسلط کرنا ہے اور آپ کی بات کو نیچا دکھانا ہے اور آپ کی بے عزتی کرنی ہے۔ تو جب انسان کو یہ محسوس ہو جائے تو سلام کر کے گریز کر لے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ضد میں آ جاتے ہیں، شاید ہم سارے ہی آ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ضد میں، لیکن بہت سوں کی جو ضد ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اگر ضدی انسان کے ساتھ پہلی ہی مرتبہ اس کے ساتھ آپ الجھ جائیں، ٹوٹ پڑیں، تو پھر مستقبل کے تمام امکانات ختم ہو جائیں گے۔ تو اچھا ہے کہ آدمی کا کچھ موڈ اس وقت ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی اور ذہن کے ساتھ آیا ہوا ہے، آپ کے ساتھ الجھ رہا ہے، آپ کہیں کہ بھائی میں اس وقت بات نہیں کر سکتا، یعنی سلیقے کے ساتھ گریز کریں اور اس کو اس جہالت کے اس پروسیس کو آگے بڑھانے کا موقع نہ دیں، کیونکہ ضد، ہٹ دھرمی، جب آپ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اونچی آواز میں بول رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، دوسروں کے نام لے رہے ہیں، سب جاہلیت کی باتیں ہیں۔ تو جب کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو جو رحمان کے بندے ہیں وہ اتنے زیادہ اپنے اصل مقصد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، واضح ہیں، کہ وہ گریز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں الجھاتے نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدم و قیامہ، سجدے اور قیام میں، یعنی وہ سامنے جو لوگوں کے سامنے رویہ ہے اس کو بیان کیا گیا، اور یہ اب خلوت کا ان کا جو رویہ ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر قرآن مجید میں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی طرف سے جب یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ زندگی کی اصل حقیقت کو پا لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ احساس بہت نمایاں ہوتا ہے کہ
اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے قریب آنا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اور اس کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، سجود کرتا ہے۔ لیکن اس طرح کا جو ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، اور ایسے اوصاف کے ساتھ جو ذکر آتا ہے، اس میں خاص طور پر سجدم و قیامہ اور اس طرح کے الفاظ بول کر اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ خاص نماز کہ جو انسان رات کے آخری حصے میں فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر بالکل تنہائی میں اللہ کے ساتھ ایک تعلق سرگوشی کا قائم کرتا ہے اور اس کے آگے گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، توفیق مانگتا ہے، اس کا قرب مانگتا ہے، اطمینان مانگتا ہے، اور یہ بہت بڑی پریویلیج ہے۔ ہم میں سے بعض لوگوں کو اس کی اگر ابھی تک توفیق نہیں ہوئی، ہوتا ہے آدمی کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی نیند بہت زبردست ہوتی ہے تو اس لیے مشکل ہو جاتی ہے، فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کم سے کم یہ تو انسان کرے کہ اللہ سے دعا کرے کہ خدایا مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو صبح کے وقت اٹھتے ہیں اور تیرے ساتھ تنہائی میں تیری منشا کے رضا کے مطابق سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ یہ دونوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ دونوں بڑے ہی غیر معمولی موقع ہیں نماز کے، اور انہی کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی لکس فارورڈ ٹو دیم، کہ آدمی کھڑا ہے قیام میں اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی صاحب قرآن تو ان کو یاد ہی نہیں ہے، اور یاد کرنے کا اب کوئی موقع بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ تو الحمدللہ ان سب کا سولوشن موجود ہے۔ اگر آپ بندہ ناچیز کی ایک ہلکی سی بات مان لیں، نہیں مانے تو واپس لے لیں، میں واپس لے لیتا ہوں، اور وہ یہ چیز ہے، یہ میں ابھی آپ کے سامنے کروں، اس کو سامنے رکھیں، کیا کہنے ہیں یار۔ آپ اٹھیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن آپ کے سامنے ہوگا، ترجمہ بھی سامنے ہوگا، آپ کے رب کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، اور وہ چیز کہ جو اللہ کا شکر کرے یار کہ اس سے پہلے چند برس پہلے صرف چند لوگوں کو یہ پریویلیج حاصل تھی، باقی میرے اور آپ کی طرح لوگ علم تری کیف فعل کا پڑھ کے تو ختم کر دیتے تھے۔ اب ہم سب قرآن پڑھ سکتے ہیں، سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی ایک پریویلیج کی چیز ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ یہاں خاص طور پر بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ والذین یقولون، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب تو ہم کو جہنم کے عذاب سے دور کر دے، جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے، ہٹا لے ہم سے۔ یعنی جو تہجد کی نماز ہے، قیام اور سجود ہے، اس میں سب سے زیادہ جو بڑھ کر ایک کنسرن ہے وہ یہی ہے، اس لیے کہ رحمان کے ان بندوں کو اس بات کا احساس ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز احساس ہی ہے۔ احساس ختم ہو جائے تو انسان مر گیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ احساس کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے اور جو میں ابھی بھی گزار رہا ہوں، یہ آئیڈیل نہیں ہے، اس میں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، اور میں اس پہ شرمندہ ہوں، اور میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ اسی طرح سے جاری رہی تو اس کا خدشہ ہے کہ جہنم میرا ٹھکانہ نہ بن جائے، اور سب سے بڑا کنسرن یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس برے انجام سے بچا لے۔ پیغمبر بھی اسی لیے آتے ہیں، اسی کی منادی کرتے ہیں، اسی پر وارن کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا آئے گی جس میں تمہارے اعمال، تمہارے رویوں پر تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی، اور یہ جان لو کہ جو لوگ ناکام ہوں گے اس ناکامی کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سو وہ جو اس کا بیان ہے، جو اس کا تصور ہے، اس کو سامنے رکھ کر سب سے بڑھ کر یہ کنسرن ہوتا ہے کہ وہ جو برا انجام ہے وہ ہم سے دور کر دے۔
ان عذابہ کانا غراما، یعنی وہ صرف یہی دعا نہیں ہے کہ اس سے ہٹا دے، بلکہ اس کا بیان ہے کہ اس کا عذاب وہ لگ جانے والا ہے، وہ تو جان کو کا لاگو ہے، چمٹ جانے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ آپ کو اس کا ڈسکرپشن کلیئر ہوگا اتنا زیادہ آدمی پریشان ہوگا، اور یہ پریشانی بڑی مطلوب پریشانی ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں غالباً سورہ معارج میں ہے کہ یہ جو جہنم ہے اور اس کی آگ ہے وہ نزاعۃ للبشر، وہ چمڑی ادھیڑ دینے والی ہے۔ سو ظاہر ہے کہ یہ تصور ہی ایسا پریشان کن ہے کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ بعض انسان اس میں پڑیں گے، تو ظاہر ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، اور انسانوں ہی میں سے بعض ایسے بد نصیب ہوں گے کہ جن کو سزا ملے گی، تو آبویسلی یہ کنسرن ہوگا کہ کاش اے خدایا کہ ہم ان میں نہ ہوں۔ سو یہ تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ انہا سات مستقرم و مقامہ، وہ جگہ ایسی ہے کہ جو بہت بری ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے رہنے کی ہو یا لمبے عرصے کی رہنے کی ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اس کو برداشت کر لیتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن اس کے بارے میں فرمایا کہ انہا سات مستقرم و مقامہ والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، تو نہ تو وہ بے جا حد سے آگے خرچ کرتے ہیں، نہ اڑاتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، وکان بین ذالک قوامہ، اور وہ خرچ کرنے میں دونوں ایکسٹریمز کے درمیان ایک اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زندگی میں انسان کی جو مختلف آزمائشیں ہیں ان میں سے ایک آزمائش مال بھی ہے۔ انسان چاہے تنگ دست ہو، چاہے اس کے ہاں فراوانی ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے توازن کا رویہ اختیار کرنے کو کہا ہے۔ توازن کو آپ نمبرز میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ کو خود اپنے اندر محسوس کرنا ہے، آپ نے اس کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کی آپ خود اصلاح کریں۔ احکام جو ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں اپنی جگہ پر بڑی خوبی رکھتے ہیں، اس بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتی ہے کہ پھر آدمی سوچنے سے کچھ محروم ہو جاتا ہے۔ ایک میکینیکل پروسیس ہوتا ہے، بھائی اتنا دینا ہے، اتنا کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایک پرنسپل بتا دیا جائے، ڈائریکشن دے دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ آپ خود فیصلہ کریں، تو اب وہ ایک مینٹل سٹرگل ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے، اور آدمی ٹٹولتا رہتا ہے اپنے آپ کو۔ بعض اوقات بہت ایکسٹریم ہو جاتا ہے، آدمی کہتا ہے یار تو نہ میں اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں نہ اپنی فیملی پہ کر رہا ہوں، اور بعض اوقات اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ دائیں بائیں اتنی غربت ہے، میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سوچ، یہ پریشانی، یہ انٹروسپیکشن یہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان کے جو بندے ہیں ان کے اوصاف میں اس کو بھی بیان کرتا ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگ دست، نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ درمیان کے اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ مال ایک آزمائش ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دے دیتا۔ اللہ کو کیا مسئلہ تھا، اس کے وسائل کی اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، مگر اس نے یہ چاہا کہ یہ دنیا کی زندگی کی ایسی آزمائش ہو کہ بعض کو وہ زیادہ دے اپنی مہربانی سے، اور بعض کو وہ کم دے امتحان کے لیے، اور جن کو زیادہ دے ان کی ذمہ داری
یہ لگے کہ وہ ان کو کہ جن کے پاس کم ہے اپنے مال میں سے ایک حصہ ان کو دیں اور خوش دلی سے دیں، اور اس کے لیے اپنے اوپر خرچ کرنے میں ایک اعتدال کا وہ فارمولہ ہے کہ جس کو مستقل اپلائی کرتے رہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ان المبذرین، جو عللے تللے کرتے ہیں، بے جا، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اس لیے کہ انہی کے اس مال میں دوسروں کا حصہ تھا جو سارا انہوں نے اپنے اوپر اڑا دیا۔ سو نہ ایک ایکسٹریم اور نہ دوسری ایکسٹریم، اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اعتدال کیا ہے یہ آپ پہ چھوڑ دیا گیا، سو آپ فیصلہ کریں، کرتے رہے گفتگو، پریشان ہوتے رہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ الہا آخر، کسی دوسرے معبود کو، یعنی وہ شرک نہیں کرتے۔ شرک ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا، یعنی اگر آپ اس کی روح دیکھیں تو اصل میں ہم ناچیز، ناتواں، کمزور، بے بس انسان ہیں، اور ہم پکارتے ہیں، مانگتے ہیں کس سے؟ اللہ سے۔ سو مانگنا صرف اسی سے ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف تجھی سے مانگتے ہیں، تو یہ مانگنا کیا ہے؟ یہ وہ مانگنا ہے کہ جو ایسی ہستی سے انسان مانگتا ہے جس کے بارے میں اس کو یہ اعتماد، یقین ہوتا ہے کہ چاہے انسان دل میں مانگے، چاہے زبان پر اس کے وہ دعا جاری ہو جائے، تنہائی میں مانگے، اندھیروں میں مانگے، ابھی ہم نے پڑھا تہجد کی نماز میں سجدے میں مانگے، وہ سن رہا ہے، سن رہا ہے، اور دعا قبول کرنے کے لیے پوری طاقت اختیار رکھتا ہے۔ اسی کو الہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اس کائنات میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ سب سے بڑا الہ ہے، چھوٹے موٹے بھی ہیں، کوئی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جو کسی اور کے آگے جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے، مانگتا ہے، وہ ایک دھوکے میں ہے، کوئی اور سرے سے نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں اور وہ آپ کا میسج اس کو پہنچا دے، نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ ہماری دعائیں سن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ نہیں قتل کرتے کسی انسان کو کہ جس کی جان کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے سوائے حق کے۔ یعنی حق یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قاتل کو نظام، مسلمانوں کا معاشرہ اس کے قتل کے جرم کے ثابت ہونے کے بعد قتل کر سکتا ہے، یا اگر کسی فرد یا افراد کے گروہ نے زمین میں فساد مچایا ہے، یہ بات جہاد کے بیان پہ میں اس کو بیان کیا تھا، یعنی لوگوں کی جان، ان کے مال، ان کی آبروئیں، ان کی عبادت گاہیں، ان کا اپنی مرضی سے اپنے مذہب کو اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو ختم کرنے کے لیے لوگ تگ و دو کر رہے ہیں، وہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں، تو ان کی جو سزائیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں بیان کی گئی ہیں، اس میں بھی قتل کی سزا بھی موجود ہے۔ تو یہ دو امکانات ہیں، اس کے علاوہ کسی تیسرے امکان کی بنا پر قتل نہیں ہو سکتا۔ ایک مختصر سا میرا جملہ ہے، بہت سے مسلمان اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کہتے ہیں، کوئی اور بات نہیں ہے اس کے علاوہ، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے، کچھ ہم بھی ایڈ کرتے ہیں، نہیں، جو بھی آپ بات کریں گے ان دونوں کے تحت کریں گے، کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی۔
تو فرمایا کہ وہ یہ گناہ بھی نہیں کرتے، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، نہ وہ بدکاری کرتے ہیں۔ یہ 3 گناہ ہیں جو سب سے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس کسی نے یہ کیا، یلقا اثاما، تو وہ گناہ میں پڑ گیا، یعنی اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، وہ جو بھی کرے گا اس کا نتیجہ بھگتے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہلکا ہوتا ہوتا ختم ہو جائے گا، نہیں، وہ بڑھتا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ذلیل ہو کر، یعنی ایک تو ہوتی ہے تکلیف اور ایک ہوتی ہے ذلت کے ساتھ تکلیف، رسوائی کے ساتھ تکلیف۔ یہ رسوائی قرآن مجید سے بار بار معلوم ہوتا ہے، اس لیے ملے گی قرآن میں جو بھی جنت کی نعمتیں، انعام بیان ہوئے ہیں یا جہنم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، وہ بالکل نیکیوں اور برائیوں کے مطابق ہیں۔ تو ان لوگوں کا جو جرم تھا وہ اصل میں تکبر تھا، اور تکبر میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، عزت والا سمجھتا ہے، تو ان کے لیے جو سزا ہوگی وہ رسوائی کی ہوگی۔ فرمایا کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، سوائے ان کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فاولئک، تو یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ بدل دے گا جن کی برائیوں کو نیکیوں سے، بھلائیوں سے، یعنی اللہ کی مہربانی سے اس توبہ کے نتیجے میں ان کی برائیاں اریز ہو جائیں گی، اور ان کی جگہ پر جو وہ بھلائیاں کر رہے ہیں وہ ان کو ریپلیس کر لیں گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان برائی پر اصرار کرتا ہے تو پھر نیکی بے معنی ہو جاتی ہے، وہ جا کے ٹکتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یا یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی نیکیوں کی وجہ سے، زوردار نیکیوں کی وجہ سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، جیسے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو دھو دے گا، تو یا پھر برائی ہے کہ جو جڑ پکڑ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ توبہ کے نتیجے میں یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کی جگہ نیکیاں لے لیں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس میں جو توبہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے کیے پر پچھتائے۔ یہ پچھتانا وہ ہے کہ جو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کی فطرت میں۔ انسان کے لیے گناہ ایک اجنبی چیز ہے، انسان گناہ کرتا ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہونے کی وجہ سے، کوئی انسانی کمزوری ہوتی ہے کہ جو اس کو وقتی طور پر دیوانہ کر دیتی ہے، مائل کر دیتی ہے، لیکن یہ دیوانگی جس کو قرآن مجید نے جاہلیت کہا ہے، جہالت، جب یہ جہالت یعنی یہ جذبات ختم ہوتے ہیں، ریسیڈ کرتے ہیں، تو انسان کی اصل شخصیت سامنے آ جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پچھتاوا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہ احساس ہوتا ہے، تو انسان توبہ کرتا ہے، یعنی اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وہ آمنا، اور وہ ایمان لایا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بڑے گناہ کرنے کے نتیجے میں انسان حقیقی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ توبہ ہے کہ جو اس کا ایمان اس کو واپس لوٹاتی ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اصل میں ایمان ہوتا کیا ہے۔
یعنی آپ جہاں مرضی پیدا ہوں، آپ جو مرضی سٹیٹمنٹ دیں، آپ جو مرضی شکل و صورت بنا لیں، آپ جو مرضی تقریر کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کا رویہ کیا ہے۔ اگر آپ کوئی بڑا گناہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں بھلا؟ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کو یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ آپ نے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہی ہے نا ایمان، تو یہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ توبہ کریں گے تو پھر آپ ایمان لے آئیں گے، یہ احساس آپ کے اندر واپس آ جائے گا۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے۔ تو نیک عمل تو یعنی جو غلطی کی اس کی اصلاح ہے، وہ تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے، یعنی شرمندگی، اللہ سے معافی مانگنا، ایمان کا واپس آنا، اور پھر ایک کمٹمنٹ کہ میں نے اب اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، اور اس کمٹمنٹ کے نتیجے میں آپ اپنے اب زندگی کو سدھاریں۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑا obvious سوال ہے، سب لوگ کرتے ہیں، میں بھی کروں گا، کہ پھر آگ نے دوبارہ کر دیا تو پھر دوبارہ ہی شروع کر دیں۔ تو آپ کہیں گے کہ پھر یہ کیا بات ہوئی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے بھائی۔ یعنی فرق یہ ہے کہ آپ اگر سوچ سمجھ کے گناہ کرتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لوں گا ٹھنڈے دل کے ساتھ، تو آپ سے توبہ ہوگی نہیں۔ توبہ کا لفظ بولنے سے نہیں ہوتی، توبہ کی پری ریکوزٹ احساس ہے، احساس ندامت۔ وہ احساس ندامت خدا کی توفیق سے ملتا ہے۔ یہ توفیق آپ کو ملے گی اس وجہ سے کہ آپ سے غلطی ہوئی جذبات میں آ کر، آپ کچھ پریشر میں آ گئے، سراؤنڈنگز کی وجہ سے، اپنے جذبات کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کا رویہ ہے کہ وہ انہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو بدل دے گا نیکیوں سے، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اس نے توبہ کی صحیح طریقے سے، وہ پوری سرخروئی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ اس نے توبہ کی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنے کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان کا عمل ٹھیک ہو۔ اسی وجہ سے میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ انسان گناہ کرنے پر اللہ کے ہاں نہیں پکڑا جائے گا، گناہ پر اصرار کرنے پر پکڑا جائے گا۔ قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، اپنے نیک بندوں کا بیان کرتے ہوئے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے اس پر جو انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اسی بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو صرف اسی صورت میں پکڑے گا کہ جب وہ برائی نہ صرف یہ کہ کریں گے بلکہ اس پر اصرار کریں گے، اور اللہ کی طرف سے توبہ کی اپرچونٹیز کو وہ اگنور کریں گے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور، اور یہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو جھوٹ اور باطل میں شریک نہیں ہوتے۔ یعنی جھوٹ بولنا تو آؤٹ آف کویسچن ہے، آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ جھوٹ اور باطل کے کسی گروپ میں، کسی مشن میں شریک بھی نہیں ہوتے جہاں جھوٹ کا دور دورہ ہے۔ لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے۔ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، بڑی امپریسو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، انسان کے
چھا جاتی ہیں امیجنیشن پہ، وہ بندہ محسوس کرتا ہے یار یہ تو فراڈ ہے، یہ تو جھوٹ ہے، ختم ہوگی بات۔ آدمی کو اتنا بدو نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی پھر بھی امپریسڈ رہے۔ سو یہ جھوٹ، یہ فراڈ، اتنا سینسٹیو ہونا چاہیے بندہ مومن کو اخلاقیات کے بارے میں کہ اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ سم تھنگ سیریسلی رانگ مورلی، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مومن اس طرح کے جھوٹ، فراڈ اور گھٹیا باتوں میں شریک ہو جائے اور اس کو سپورٹ کرے۔ بندہ مومن رحمان کے بندے کبھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب وہ لغو چیزوں سے گزرتے ہیں، مرو کرامہ، تو وہ عزت وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ سن رہے ہیں بات؟ شریک ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی آپ ان لوگوں میں شریک ہوں کہ جو لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کے برے ناموں سے پکار رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ گئے ہیں اور کچھ لوگ کر رہے ہیں، یار آئی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود، سوری، ادھر سے نکل جائیں گے۔ یہ رحمان کے بندے، اس لیے رحمان کے بندوں کو کنسرن خدائے رحمان کا ہے، اس کو انہوں نے امپریس کرنا ہے۔ تو وہ جب گزریں گے کسی لغو بات سے، لغو بات یہی جھوٹ، بکواس، ذلیل کرنا، الزامات لگانا، نام لینا، ٹھٹھے کرنا، مذاق کرنا، وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ کبھی ظاہر ہے آبویسلی سارا وقت آدمی سیریس نہیں رہ سکتا، مذاق بھی ہوتا ہے، لیکن ایک مذاق ہوتا ہے ڈیسنٹ مذاق، اور ایک مذاق ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے یار یہ ذلیل کر رہے ہیں یار، دی آئیڈیا از ٹو انسلٹ، کسی کی عزت اچھالنا ہے۔ تو آپ اس کو خود کیا کریں گے؟ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو اگر وہاں سے کہیں گزر بھی ہو جائے تو عزت کے ساتھ، یعنی اپنے آپ دامن کو بچا کر کہ اچھا یار سوری یار ہم آگے جا رہے ہیں، تو وہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ، رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے، لم یخروا علیہا، تو وہ نہیں اس پر گر پڑتے، سمم و عمیانہ، بہرے اور اندھے ہو کر۔ یہ اصل میں کفار کے رویے پر ایک تعریض ہے۔ کفار کے سامنے جب اللہ کا پیغام پیش کیا جاتا تھا تو وہ اندھے بہرے ہو کر اس پر ٹوٹ پڑتے، اس کا مذاق اڑاتے، اس میں نکتہ چینی کرتے، بجائے اس کے کہ بات سمجھیں شور مچا دیتے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ کفار ایک دوسرے کو کہتے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور مچا دو، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اس کے اندر شور مچا دو، کھپ ڈال دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ ان کا مقصد صحیح بات سمجھنا ہی نہیں ہوتا، وہ اپنا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کے سامنے اگر آتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ان کی بات کو دبائیں اور اندھے بہرے ہو کے اس پر ٹوٹ پڑیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہے نا نیگیٹو بیان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے کسی موضوع پر گفتگو کریں، ان کو کوئی بات سمجھانے کے لیے، تو دھیان سے سنتے ہیں۔ اچھا یار مجھے آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ تم کیا کہہ رہے ہو، میں نے آج تک تو یہ بات نہیں سنی، مگر مجھے سمجھاؤ اس کی کیا آرگومنٹس ہیں۔ نہ کہ یہ کہ جی میں تو پہلے سے ہی کوئی چیز مان چکا ہوں اور آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس کی ایسی کی تیسی کر کے دکھاؤں گا۔ ہمارے ہاں اس بات کو بڑا سمجھا جاتا ہے، کمال، کہ جناب وہ بڑا ماسٹر ہے مناظرے میں۔ اور مناظرہ کیا ہے؟ میں پہلے سے ایک بات مان چکا ہوں، اب دوسرے کی بات آئے گی تو میں اس کو چھکا ماروں گا بغیر اس بات کے طے کیے کہ وہ بات صحیح ہے غلط ہے۔ تو رحمان کے بندے ایسے نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ وہ جب ان کو یاد دہانی کرائے جائے اپنے رب کی آیات سے تو وہ اس کے اوپر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں ٹوٹ پڑتے۔ والذین یقولون، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جب آئے گا سیاق سباق میں اس کا امکان ہوگا تو آپ کہیں گے دعا کرتے ہیں،
یہاں یہ دعا کے لیے، وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اے ہمارے رب تو عنایت فرما ہم کو ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور تو ہمارے ان اہل و عیال میں ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہوں نیکی کے، ہدایت کے راستے کو اختیار کر کے، ویسے ہی ہمارے گھر والے بھی کامیاب ہوں۔ اور ان کی یہ دعا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ دعا کے ساتھ ان کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ ان کو بھی ہدایت کی طرف مائل کریں۔ یہ ہم الگ سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ دعوت دینا حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ زبردستی آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ ڈرامہ کریں لیکن حقیقت میں کچھ اور ہو۔ لیکن انسان کے اندر یہ خواہش، یہ تڑپ تو لازماً ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ہم کیا مانتے ہیں کہ موت آنے والی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی آئے گی۔ اس ہمیشہ کی زندگی میں میرے بچے، میری بیوی، میرے والدین جہاں مرضی جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک جانب آپ کا ایمان اور دوسری جانب آپ کے رشتے ناتوں سے آپ کا دلی تعلق، دونوں جب ایک ساتھ موجود ہوں گے تو پھر لازماً یہ رویہ ہوگا کہ یہ تمنا پیدا ہوگی، یہ دعا انسان کرے گا کہ تو ہماری بیویوں، ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی ان کے اچھے اعمال، رویوں کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہمیں خوشی اور اطمینان ہو۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تو متقیوں کا امام بنا۔ یعنی ایک امامت تو نے ہمیں نیچرل دی ہوئی ہے، تو ہم اس امامت میں جن لوگوں کے ساتھ ان کو لیڈ کر رہے ہوں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یہ سب اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگ ہیں یجزون الغرفۃ، جو جزا دیے جائیں گے بالا خانوں کی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو جنت جہنم کا ذکر کیا یہ تو میٹافوریکل ہے، متشابہات ہیں، اونچے محلات، نہ جانے اس کا کیا مطلب ہے، کچھ نہ کچھ مطلب تو اب سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن سمجھ میں تو تبھی آئے گا انشاءاللہ جب اس کو دیکھیں گے۔ لیکن یہاں اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش نہیں کی، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو بڑا بنا دے گا اور اونچے اونچے محلات میں ان کو رہنے کا موقع دے گا، انعام دے گا۔ کیوں؟ بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، وہ صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی آئیڈیلز اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان کو اچیو کرنا ممکن ہی اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے اندر صبر ہو اور استقامت ہو۔ یہ صبر استقامت کیا ہے اور یہ ہمیں کیسے ملے، اس کے لیے الگ سے لیکچر ہے۔ اشتہار بازی بھی تو ہونی چاہیے نا، تو ایک اور لیکچر ہے جس میں انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے، جو ظاہر ہے کہ ایک امپورٹنٹ گفتگو ہوگی۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور وہ وہاں ویلکم کیے جائیں گے، تحیّتاً و سلامہ، ان کو تحیہ، گریٹنگز، آداب، سلام، تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ حسنت مستقرم و مقامہ، اور کیا ہی عمدہ وہ جگہ ہوگی، چاہے کچھ دیر کے لیے ٹھہرنے کی ہو، چاہے لمبے عرصے ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کی ہو۔ یہی وہ کامیابی ہے جس کامیابی کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے کون ہیں؟ عباد الرحمن۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی پہلے ایک کویسچن کریں گے ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک، اس کے بعد اگر کسی کے پاس نہ ہوگا کویسچن تو یو کین ہیو یور سیکنڈ کویسچن۔
lecture. It was very motivational. I have 4 questions. All are relevant. I'll ask 2 questions if I'm allowed to. Okay, first question is this: how does God, Allah Subhanahu wa Taala, select hidayat? کیونکہ I believe کہ آپ نے کہا کہ source is Allah ہر چیز کی. تو I hope it's not random. How does Allah select hidayat for every one of us? دیکھیے بیسک ہدایت کے ایلیمنٹس ہر انسان کے اندر موجود ہیں. وہ کیا ہیں؟ نیکی اور بدی کے درمیان فرق کا شعور، احساس. یہ پیدائشی طور پر سب کو ملا ہوا ہے. آپ کو یہ دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور جس سوسائٹی میں بھی آپ پیدا ہوئے ہیں اس میں پھر آپ کے خارج میں اس سوسائٹی میں ہدایت کے مزید امکانات اور اس کے آپ کہیے مینیفیسٹیشنز موجود ہیں. مشکل یا آزمائش یہ ہے کہ جو ہدایت آپ کو ملی ہے اس میں جن باتوں کو آپ کا ضمیر، آپ کی فطرت نیکی اور صحیح اور ہدایت کی باتیں سمجھتا ہے، آپ کی فطرت سمجھتی ہے، اس میں ذرا مشکل ہوتی ہے. بعض اوقات قربانی دینی پڑتی ہے، بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، اور بہت سی وہ باتیں کہ جو ہم جانتے ہیں اپنی فطرت سے کہ وہ بری ہیں، ان میں اٹریکشن ہوتی ہے. وہ انسان کو فوری لذت دیتی ہے، ٹیمپرری انسان کو ایک پلیجر ملتا ہے. یہ امتحان ہے. اس امتحان میں انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ابھی ہم نے دیکھا غلطی کے بعد آدمی اپنی اصلاح کر لے تو اصلاح ہو جاتی ہے. اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو اس پیدائشی فطری ہدایت کی قدر کرے گا، اللہ اس کو مزید ہدایت کی توفیق دے گا. توفیق دے گا سے مراد یہ موقع فراہم کرے گا اور امکان دے گا کہ تم اس میں اور آگے بڑھو. اور جو ہدایت کو صحیح، نیکی کو صحیح جاننے کے باوجود اس کو اگنور کریں گے اس وجہ سے کہ جو برائی ہے وہ ان کو اٹریکٹ کر رہی ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ہے گھٹیا چیز، تو وہ ہدایت کے مزید امکانات سے محروم ہو جائیں گے، بلکہ برائی میں آگے بڑھ جائیں گے. بس اس میں ایک آخری بات یہ ہے کہ اس ہدایت کے اوپر ایک اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنی وحی کے ذریعے نازل کی ہے. وہ ہدایت جب پیغمبر آتے ہیں تو آخری حد تک واضح اور روشن ہوتی ہے. جب پیغمبر نہیں ہوتے تو کہیں یہ روشنی زیادہ ہوتی ہے، کہیں یہ روشنی کم ہوتی ہے، کہیں یہ روشنی ہوتی ہی نہیں. سو انسان کے اندر روشنی تو سب کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے اپنے اندر کی فطرت کی نیکی اور بدی کے احساس پر جو ان کا رویہ ہے اس کی بنیاد پر یہ توفیق دیتے ہیں کہ جو خارج میں ہدایت کے امکانات موجود ہیں وہ ان کی طرف بھی آگے بڑھیں. اور یہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون ہیں کہ جنہوں نے نیکی اور ہدایت کی قدر کی اور کون ہیں کہ جنہوں نے اس کو نظر انداز کیا. جی آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں عربی زبان کے حوالے سے جو ربنا ہب لنا من ازواجنا، اکثر کو یہی سننے میں آتا ہے کہ جی بیوی اور بچے. تو زوج جو ہے مطلب پھر یہ خواتین کے لیے تو دعا نہ ہوئی کہ زوج دونوں معنوں میں ہوتا ہے کہ اگر خاتون مانگ رہی ہے تو وہ پھر شوہر اور بچوں کے لیے ہے. یہ تھوڑی یہ ہمیشہ ہوگا کہ جب اس طرح کی کوئی بات کی جائے گی تو جس کو کہتے ہیں نا علی سبیل التغلیب، کہ لفظ جس خاص مفہوم میں زیادہ پریڈومیننٹ ہے اس کے لحاظ سے بولا جائے گا اور ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، مگر جو آبویس اس کا دوسرا پہلو ہے وہ لازماً شامل مانا جائے گا. یہ بات آج کے دور کی خواتین کو اس لیے بتانا ضروری ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں وہ جو ایک بہت زیادہ
خواتین نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ ہو. جب آپ ہی بولیں تو ساتھ شی بھی بولیں. تو اس سے پھر یہ خیال ہوا کہ شاید نعوذ باللہ قرآن مجید میں کوئی جینڈر باعث ہے. نہیں، ہرگز نہیں ہے. جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس زمانے میں زبان ایسے ہی ہوتی تھی کہ آپ مرد بولتے تھے اور مرد اور عورت دونوں مراد ہوتے تھے، اور لفظ زوج میں تو ویسے ہی دونوں مراد ہیں. تو اس لیے اس میں جب بھی دیکھا جائے گا، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا کانٹیکسٹ ہو جس میں عورت مراد نہیں لی جا سکتی، اس کو لازماً مراد لیا جائے گا. بس آخری بات اس میں یہ ہے، بعض مقامات پر چونکہ خواتین کو نمایاں کر کر الگ سے بیان کرنا ضروری تھا تو ان کا ذکر الگ سے بھی کر لیا گیا. یہ ہے. Sir, I've been reading the Quran with the Urdu translation for many years, and I really like that. میں اس میں I have a question, confusion regarding Surah Sajda. اس میں آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس میں اپنی خاص روح پھونکی. یہ I believe what the translation of this Arabic. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ What does this mean? اپنی خاص روح پھونکی. دیکھیں، قرآن مجید نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 7 میں ایک بہت امپورٹنٹ وضاحت کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات متشابہات ہیں، یعنی وہ میٹافوریکل ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض قرآن کی آیات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی یہ متشابہات ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے، قرآن کلیئر ہے. یہ میں آپ شاید نہیں تھے، میں نے ایک لیکچر کے شروع میں کہا تھا، اگرچہ کہ مجھے ہر لیکچر کے شروع میں کہنا چاہیے کہ قرآن مجید کے سمجھنے کا سب سے امپورٹنٹ اصول یہ ہے کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلیئر کتاب ہے اور پھر کہتے ہیں نہیں یار یہ کنفیوزنگ ہے. سو متشابہات کا مطلب کنفیوزنگ آیات نہیں ہے. متشابہات آیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بیان کر رہے ہیں جس دنیا کو نہ ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے ایک ایسا اسلوب اختیار کرتے ہیں جو میٹافوریکل ہے، اور یہ بتا دیا کہ اس کی ریئلٹی کو آپ جان ہی نہیں سکتے. تو جو لوگ علم میں سیریس ہیں وہ کہتے ہیں جتنا بتا دیا ہم اس پر مطمئن ہیں، اور جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ کہتے ہیں نہیں اور دسو یہ نہریں دودھ والی ہوں گی کیسے، اور شہد کی نہر کیسے ہوگی، فلو کیسے کرے گی. اور بدتمیز لوگ یہ کہتے ہیں کہ دودھ کی نہر میں اگر کسی نے دہی ڈال دیا تو جم جائے گی. اس طرح کی فضول باتیں جو ہیں یہ بالکل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنا بتا دیا وہ کافی ہے. انہی آیات میں سے یہ آیت بھی ہے کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان اگر آپ دیکھیں تو ایک حیوان ہی کی قسم ہے، لیکن اس حیوان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ نور یزدانی پھونک دیا جس کے نتیجے میں کیا ہوا مجھے نہیں پتہ، جس کا نتیجہ مجھے معلوم ہے، قرآن نے بیان کر دیا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اس نے تمہیں سننے، دیکھنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی. سو وہ جو ایک کام ہوا جس کو میٹافوریکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی روح پھونکی، اس کا نتیجہ یہ نکلا. قلیلاً ما تشکرون، اور آگے فرمایا بہت تھوڑا تم شکر کرتے ہو. جی آپ سر آپ نے کہا کہ مال جو ہے وہ آزمائش ہے، سورۃ الانفال میں کہتے ہیں کہ مال اور اولاد آزمائش ہے. سر اب کسی انسان کو مال ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، تو کیا کوئی کویشچن کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا اور مجھے آزمائش میں ڈال دیا، کیونکہ یہ ذکر نہیں ہے کہ مجھے مال نہیں دیا تو میں آزمائش میں نہیں ہوں. تو مال نہیں ہے تو میں کم آزمائش میں ہوں، مال ہے تو میں زیادہ آزمائش میں آ گیا. تو یہ کیا انسان یہ سوچے گا کہ یار مجھے مال دے دیا اور مجھے جان بوجھ کے اسکرین پہ ڈال دیا کہ اب تم آزمائش میں پڑھتے ہو؟ تو یہ کیا کویشچن بنتا ہے اس پہ؟ کویشچن تو بنتا ہے، لیکن اس کا جب آنسر مل جائے گا وہ مطمئن ہو جائے گا کہ بھائی اللہ نے انسانوں کو بنایا اور سب انسانوں کو ایک طرح کا نہیں بنایا، نہ شخصیت میں نہ حالات میں. سب انسان آزمائے جا رہے ہیں، آزمائشوں کی نوعیتیں مختلف ہیں. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے
کہ جس کو اس نے مال دے کر آزمایا اس کے لیے یہی آزمائش مناسب تھی، اور جس کو کم دے کر آزمایا اس کے لیے وہی آزمائش مناسب تھی۔ جب آدمی کمپلینٹ کر رہا ہے تو اصل میں وہ ابھی نہ آزمائش کو سمجھا ہے نہ اپنے رب کو سمجھا ہے۔ جس دن اس کو اپنا رب سمجھ میں آ جائے گا تو کہے گا خدا تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے مال والی آزمائش میں ڈالا، وہ بڑی مشکل آزمائش ہے، اور تیرا شکر ہے جو دال روٹی مجھے ملتی ہے میں الحمدللہ اس پر قانع ہوں۔ تو یہ وہ کرے گا۔ تو یہ تو فیصلہ اسی نے کیا ہے کہ جو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ وہ رحمان ہے، ہر چیز سے واقف ہے، اور اس کا کبھی کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، اور وہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ تو وہ ظاہر ہے تھوڑے سے غصے میں ہوگا تو اس کو آرام سے بٹھا کے سمجھائیں گے، کچھ چائے شائے پلا کے، انشاءاللہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سر میرا یہ کویشچن تھا کہ سر جب ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو کیا سر ہم نے اس میں بھی اسراف کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہم اسراف نہ کریں؟ اگر تو سر یہ ہے کہ ہم نے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا تو سر پھر ہمیں یہ ان کے واقعات کہاں سے ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لیکسپوز مالے کی نعمت آئی، ان کے پاس مال آیا تو انہوں نے سارے کا سارا دے دیا، یا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس اگر وہ جنگ کا موقع آیا تو انہوں نے سارا گھر کا سامان دے دیا؟ سر یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ اسراف کی اس میں آتا ہے، اور یہ قرآن سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے اگر وہ ہم اسراف اس طرح کہیں؟ دیکھیے جی، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت دوسری آیت کو بظاہر کنٹرڈکٹ کر رہی ہے، وہ تو ایک چیلنج ہے، اس کو تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی باہر کا واقعہ کنٹرڈکٹ کر رہا ہے تو ہم قرآن کو اہمیت دیں گے اور واقعے کو سمجھتے رہیں گے۔ میں ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کیا سمجھ میں آئی ہے، لیکن میں آپ پہلے اصول بتا رہا ہوں۔ اصل قرآن ہے۔ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمانوں نے اسلام کو واقعات سے سمجھا ہے اور قرآن کی وہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو پہلے حصے کا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے خرچ کرنے میں بیانہ روی اختیار کرنی ہے۔ یہ دونوں پہلوؤں سے ہے۔ آپ اس کو ایک اینگل سے دیکھیں تب، دوسرے اینگل سے دیکھیں تب، بات ایک ہی ہوگی۔ آپ کو اللہ نے ایک خاص اماؤنٹ دولت کی دی ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ حد سے زیادہ خرچ کرو، نہ بالکل بخیل ہو جاؤ۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ اپنے اوپر خرچ کرو اور کچھ دوسروں پر کرو۔ دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے نہ بہت زیادہ کرنا ہے نہ بہت کم کرنا ہے، اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ بہت زیادہ کرو گے تو اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکو گے، بہت کم کرو گے تو پھر اپنے اوپر سارا خرچ کرو گے۔ سو اصل میں بیلنس ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ توازن کو ہم اختیار کریں۔ میری ایک کسی نیک صاحبہ سے اس بارے میں کچھ بحث ہو گئی۔ میں نیک لوگوں سے بہت ڈرتا ہوں، اس لیے کہ ان کی نیکی کا ایک روب ہوتا ہے۔ ان کو میں نے یہ کہنے کی کوشش کی، جسارت کی کہ آئیڈیل یہ آیت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ ہے کہ جس میں جو مال آتا تھا آپ خرچ کر دیتے تھے۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھوں گا، تو وہ ناراض ہو گئیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ملی جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اے میرے رب، تو مجھے میانہ روی کی توفیق دے، چاہے میرے معاشی حالات اچھے ہوں چاہے تنگی کے ہوں۔ تو اصل میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس آخری دور میں صورتحال یہ تھی کہ آپ ایسے لوگوں کے سربراہ تھے کہ جس میں بعض لوگ وہ تھے کہ جو اصحاب صفہ تھے، آ گئے تھے۔ قرآن نے بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں کہ ان کے لیے کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ معاشی تگ و دو کریں۔ آپ ان کے سربراہ تھے، آپ ان کو لیڈ کر رہے تھے، تو اس وجہ سے آپ کی معاشی حالت بھی بالکل انہی کی طرح کی تھی۔
اور جو کچھ آتا تھا یہ ایمرجنسی کا معاملہ تھا، آپ ان پہ خرچ کرتے تھے۔ جس واقعے کی طرف آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کی کہ وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، وہ بھی ایک ایمرجنسی تھی اور وہ غزوہ تبوک تھا۔ تو جو اصول ہے وہ یہی ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، ایمرجنسیز آر ایکسیپشنز۔ خدا نہ خواستہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے ملک پر ایک بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ خرچ کر دے، تو یہ بالکل صحیح ہے کہ سب کچھ خرچ کر دیں۔ اسی موقع کے لیے کہا گیا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کتنا خرچ کریں، قل العفو، جو کچھ بھی آپ کے پاس اضافی ہے وہ سب کچھ کر دیں۔ سو یہ ایک موقع کی بات ہے۔ تو ایک تو یہ کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، میانہ ربی اصل اصول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات ہیں وہ خاص اپنے موقع کے ہیں، جس میں کوئی نہ کوئی صورت ایسی تھی کہ جس میں آپ کو وہی کرنا تھا۔ کوئی پیغمبر دوسرے سے کمتر نہیں ہوتا۔ داؤد سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، محلات میں رہتے تھے اور بڑی شاندار زندگی تھی۔ اللہ معاف کرے، وہ ایمان تقوی کے لحاظ سے کوئی کمتر نہیں تھی۔ خلفائے راشدین کا جب دور آیا تو بہت سے جو صحابہ کرام تھے بہت کھاتے پیتے اور متمول ہو گئے تھے، وہ بھی کوئی کمتر چیز نہیں تھی۔ ڈیپینڈ کرتا ہے صورتحال کیا ہے۔ تو پھر نہ کریں۔ جیسے آپ نے تکبر کی بھی بات کی تھی کہ تکبر صرف پرسنالٹی اور مال کا ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی عبادات کے اوپر بھی تکبر شروع ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل میں نے اپنے حج کیے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ دعوت کے نظریے سے بتائیں دوسرے کو، ایک کچھ لوگوں کی بات میں آپ کو اس طرح فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنے سپیریورٹی بتانے کے لیے مینشن کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو مسلمان ہونے کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ کیا وہ تکبر ہی ہے یا وہ اس کو کچھ اور کہتے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے۔ یہ تکبر ہے، اور یہ تکبر کی وہ شکل ہے کہ جو جب آپ مسلمان ہو کے مسلمانیت کو اختیار کرتے ہیں تو شیطان پھر آپ پر وار وہاں سے کرتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ شیطان کا اور آپ کا جو مقابلہ ہے وہ موت تک ہے، اور وہ آپ کو ورغلائے گا۔ تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس بات کو خواہ نمایاں کرنا کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں اتنے روزے رکھتا ہوں، میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، اس کا شدید خدشہ ہے کہ اصل میں آپ شو آف کر رہے ہیں اور آپ نے ساری مشقت بھی کی اور سب کچھ ضائع ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ بعض اوقات بعض ضرورتوں کے تحت آپ کو بعض لوگوں کو بعض باتیں بتانی ہوتی ہیں، اس میں بھی ون نیڈس ٹو بی کیئرفل۔ اور یہ بات تو آپ کو بالکل ہی آپ کی صحیح ہے۔ اس کے لیے تو کیا کیا جائے، بہت مشکل کام ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ تم جس طرح کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو اور جو تم غیر مسلموں کے بارے میں باتیں بیان کرتے ہو تو صریح تکبر ہے۔ یعنی تم اپنے آپ کو بہتر اور ان کو گھٹیا اور کمتر سمجھتے ہو۔ تم جہاں پیدا ہوئے ہو تم جنتی ہو، اور وہ جہاں پیدا ہو وہ جہنمی ہیں، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو، اور وہ مر جائیں تو تم ان پر لعنت کرو۔ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ تو بتانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ یہ بتائیں گی تو آپ صحیح سوال کرتے ہوئے ڈری ہیں کہ اس کے بعد آپ کے اوپر مسلمان پل پڑیں گے۔ تو اس کے لیے آپ تیار ہوں۔ جب آپ نے بیٹنگ کرنے کا ارادہ کیا تو باؤنسرز کو آپ فیس کریں گی۔ ان سوالوں کے جواب اپنے ذہن میں واضح رکھیں، تیار، کہ جو لوگ کریں گے، اور تحمل کے ساتھ ان کے جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان سب کے لیے یکساں امتحان ہے۔ اس نے کسی کو پوزیشن آف ایڈوانٹیج اور پوزیشن آف ڈس ایڈوانٹیج میں نہیں رکھا۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں تو پھر خدا کو آپ انصاف کرنے والا نہیں مانتے۔ تو
یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ مسلمان بھی تکبر کرتے ہیں، یہودی بھی تکبر کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، مسیحی بہت سارے کرتے ہیں. تو اس تکبر کی برائی سے بچنا چاہیے، بہت ہی مہلک ہے. جی آپ وعلیکم السلام. یہ تو آپ نے 3 سوال کر لیے، اور میں پہلی بات کا یہ جواب ہے کہ دیکھیں، جہاں ہمیں تکبر سے بچنا ہے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ تکبر کے خدشے کی وجہ سے یہ بھی نہ ہو کہ آدمی نیکی کرنے کے خیال سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لے. بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے یہ نیکی کرنی ہے، میں نے یہ نیکی کی ہے اور آئی ایم فیلنگ گڈ اباؤٹ اٹ، اس میں کوئی تکبر نہیں ہے. میں نے یہ نیکی کی ہے اور میری اس نیکی کی وجہ سے میں دوسروں سے سپیریئر ہوں، یہ پرابلم ہے. اس کو ختم کر دیں. اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے توفیق دی کہ میں نے یہ نیکی کا کام کیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، سر تسر اللہ کی مہربانی ہے. تو یہ بالکل ٹھیک رویہ ہے. سو رائی کے دانے کے برابر تکبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی یہ چیز ذہن میں نہ آئے. اچھا، میں یہ جملہ بول رہا ہوں، آئی ایم گیٹنگ نروس، کہ دوسرا کوئی انسان آپ سے کمتر ہے. یہ پاکستانیوں کا بڑا پرابلم ہے، میرے اور آپ کے طبقے کا بڑا پرابلم ہے. دوسرے انسان اللہ معاف کرے کمتر ہیں. دیکھیے، لیٹ می کلیریفائی. دنیا میں ہر انسان کا ایک رول ہے. سارے لوگ باس، کیپٹنز نہیں بن سکتے. کسی نے باس بننا ہے، کسی نے سبارڈینیٹ بننا ہے. یہ خدا تعالیٰ کا بنایا نظام ہے. باس کو سبارڈینیٹس کو گائیڈ کرنا ہے، ہدایات دینی ہے، غلطیوں پر ٹوکنا ہے، بڑی غلطیوں پر بعض اوقات ڈانٹنا بھی ہے. لیکن اس سارے پروسیس میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ میں اس سے برتر ہوں. یہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو رول ہے جس میں کہ آپ اس رول کو ادا کرتے ہوئے آپ ڈسپلن کو قائم کیے ہوئے ہیں. تکبر ایک دل کی کیفیت کا نام ہے جس میں یقیناً الفاظ کے انتخاب، آواز کی ٹون اور بہت ساری چیزیں بھی اس کی انڈیکیٹر بنتی ہیں. سو یس، وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. یہ بات میری انڈرسٹینڈنگ کی حد تک، اور میں اس پر مزید غور بھی کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے جو سوال میں، کہ جو تکلیف بھی پہنچتی ہے وہ ہمارے اپنے کیے کی وجہ سے ہوتی ہے. ابھی تک جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں یہ آیت یا آیات ہیں جس میں
منافقین کو اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہمیں کہاں پھنسا دیا، کیونکہ منافقین کے دل میں ایمان نہیں تھا، مگر وہ جھوٹ موٹ میں مسلمان بن گئے تھے، اس لیے کہ ان کو یہ خیال تھا کہ یہ اب ایک اسٹرانگ پارٹی ہے، سو ان کے ساتھ رہ کے ہم اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں ورنہ آپ مارے جائیں گے. سو دل میں ایمان تو تھا نہیں. دوسری جانب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزمائشوں سے گزار کے ان کا تزکیہ کر رہے تھے، ان کو پاک کر رہے تھے اور ان کو تیار کر رہے تھے اپنے اس مشن کو اکمپلش کرنے کے لیے جس میں اس نے کفار کو ان کے ذریعے سے عذاب سے دوچار کرنا تھا. اب یہ پھنس گئے اس میں، تو اب اس میں مشکلات آتی تھیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ مشکلات ان کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. سامنے نہیں کہتے تھے، سامنے کہتے تھے ان کو پٹائی ہو جائے، آپس میں خسر پھسر کرتے تھے اور کچھ کمزور لوگوں کو بھی متاثر کرتے تھے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آیت نمبر 79 میں فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کچھ تم کو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. وما اصابک پہنچتی نہیں، پہنچی، یہ ماضی ہے. وما اصابک من سیئہ، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی فمن نفسک، تو تمہاری اپنی وجہ سے پہنچی. وارسلناک للناس رسولا، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی یہ جو آپ کو بلیم کر رہے ہیں یہ پاگل لوگ آپ پہچانتے ہی نہیں ہیں آپ کو، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کی طرف سے مصیبت آنے کا کیا مطلب؟ یہ منافق ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور اللہ کافی گواہ ہے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے، ان کی اپنی غلطیاں ہیں جن کو ہم ان کی اصلاح کے لیے اسی دنیا میں تکلیفوں کے ذریعے سے نمایاں کر دیتے ہیں. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہم تو خیر کوئی شے نہیں ہیں، لیکن تکلیفیں تو پیغمبروں کو بھی آئی ہیں. ایوب علیہ السلام کو جو بیماری آئی ہے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف آزمائش تھی. سو بعض اوقات محض آزمائش ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس آزمائش کا مقصد ہوتا ہے کسی کو صبر کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کرنا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے. جی سر پہلی شیطان والی بات ہے، رمضان میں جب بند ہو جاتے ہیں، رمضان میں جو شیطان بند ہو جاتے ہیں، اس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ابھی تک کہ اصل میں یہ بھی ایک میٹافوریکل بات ہے. اور شیطان انسان کو ورغلاتا ہے جب انسان کے اندر شیطان کی بات کو ماننے کا امکان ہوتا ہے، جب انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے. رمضان میں اس مائل ہونے کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میٹافوریکلی کہا گیا ہے کہ شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ بے بسی محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، تو بندہ روزے سے ہے. واللہ عالم بالصواب. جی آپ سر اس نا لاسٹ کوشچن کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ انلیس دیر از سم ایمرجنسی، تو آپ نے جو اپنے اوپر یا فیملی پہ یا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس میں یو ہیو ٹو اسٹرائک کرنا. لیکن اس میں ایک کوشچن آتا ہے کہ اللہ نے یہ جب آپ اپنی ول لکھ رہے ہو تو اللہ نے اس پہ کوئی ریسٹرکشن کیوں نہیں لگائی کہ آپ نے سرٹن پرسنٹیج اپنی فیملی کے لیے بھی چھوڑنا ہے؟ ایز اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ ول میں جائے اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کریں، تو پھر اتنی کوئی ریسٹرکشن لگانی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے مطلب لیٹ سپوز کہ دیر از اے سرٹن منیمم پرسنٹیج جو آپ نے فیملی کے لیے رکھنی ہے، باقی آپ دے دیں. لیکن چاہے تو آپ کوئی انسان اپنی ساری جائیداد ول کر سکتا ہے اللہ کی. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں فرمایا، میرے خیال میں اول تو فرمایا، وہ تو میں بعد میں کہوں گا، لیکن اگر نہیں بھی فرمایا ہوتا تو آپ کو اتنی سمجھ عقل دی ہے کہ آپ فیصلہ کریں انصاف کے مطابق. فرض کیجئے کہ آپ سارا کچھ دے دیتے ہیں، یہ اسی صورت میں دیں گے آپ کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ میرے سارے بچے بدتمیز ہیں، کسی کو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ زندگی میں میرے سے آ کے ملیں، وہ ایک ٹیلی فون کال بھی نہیں کی کبھی، تو تبھی آپ کریں گے نا.
تو ٹھیک ہی کریں گے. لیکن قرآن مجید میں الفاظ ہیں وصیت سے متعلق غیر مضار، کہ وہ ایسے کی جائے کہ وہ نقصان پہنچانے والی نہ ہو، اور اس سے مراد یہی ہے. اور اسی پر مبنی وہ واقعہ ہے کہ جس واقعے کو ہمارے ہاں لوگوں نے زیادہ ایگزیجریٹ کر لیا. بھئی ایک موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شخص کے ساتھ، صحابی تھے وہ، یہ بات ہوئی کہ انہوں نے کہا جی کہ میں تو سارا کچھ دے رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھو. تو انہوں نے آدھا کہا، تو آپ نے فرمایا آدھا بھی بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ 1/3 دے دوں، تو آپ نے فرمایا نہیں 1/3 ٹھیک ہے. تو لوگوں نے اس کو قانون بنا لیا. نہیں، واقعات سے قانون نہیں بنتے. یہ خاص سچویشن تھی، ہمیں نہیں معلوم ان کے بچوں کی کیا صورتحال تھی، ان کے دولت کی کیا صورتحال تھی. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اختیار ملا ہے، لیکن اس اختیار کو آپ کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے، اپنے بچوں کا، دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے. سو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر احساس بیلنس کا پہلے سے رکھا ہوا ہے، اور ہدایت بھی دے دی ہے کہ بغیر کسی کو نقصان پہنچائے یہ کام کرے. جی آگے. وعلیکم السلام. میرا کوشچن جو ہے کہ ابھی نے جیسے بولا کہ آزمائش کا بھی بات ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو جیسے دیکھتے ہیں بندہ کہ ٹھیک ہے جو مال ہے وہ آزمائش ہے، لیکن صرف مال ہی کو ہم لوگ آزمائش لیتے ہیں، جو ہمارا جھوٹ بولنا ہوتا ہے یا صلہ رحمی کا طریقہ نہیں ہوتا، یا اور ہماری انٹریکشنز ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، تو وہ بھی تو ایک قسم کی آزمائش ہے انسان کے اوپر. یقیناً ہے. یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو بات بیان کی اصل وہ یہ ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اس نے پیدا کی، بنائی، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والے ہیں. تو ساری زندگی ہی آزمائش ہے. یہ بعض اوقات بعض موقعوں پر اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. جیسے مال ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بھی بیان کیا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ، آزمائش ہیں. دونوں برے نہیں ہیں. قرآن مجید نے کئی جگہوں پر مال کو خیر قرار دیا ہے. تو خیر تو ایک اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن ہر اچھی چیز اپنے اندر ایک آزمائش رکھتی ہے. صحت ایک نعمت ہے، ایک آزمائش ہے. انسان کی ذہانت ایک نعمت ہے، ایک آزمائش ہے. انسان کو بولنے کی صلاحیت یہ ایک نعمت ہے، آزمائش ہے. سو ہر چیز آزمائش ہے. ہر وہ چیز کہ جس کو آپ اگر استعمال کریں اچھے انداز میں تو وہ آپ کے لیے باعث اجر ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اگر آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے گناہ اور اللہ سے ناراضی اور دوری کا باعث بنے گی. وہ سب چیزیں آزمائش ہیں. تو وہ ڈسکشن میں بعض اوقات قرآن مجید میں خاص یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ان کو بیان کیا گیا ہے، ورنہ اور بہت سی باتوں کو آزمائش قرار دیا ہے. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جو ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے بہت بڑی آزمائش ہے، جس کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. جی اسی کے ساتھ ریلیونٹ میرا ایک اور کوشچن ہے کہ جیسے یہ جو مال ہے، جیسے اکثر کلاسز میں بھی ہم جاتے تھے تو میں نام نہیں لینا پسند کرتی تھی، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی جن کے پاس مال ہے ہر کوئی انہیں، جب یہ آیتیں آتی تھیں تو انہیں کو اس طرح دیکھتا تھا الگ. لیکن جب آپ نے قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو عمل میں زندگی کے لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو جن پہ آپ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو مال زیادہ دیا ہے اور آپ ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جن کے پاس مال کم ہے، تو آپ دیکھتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں کہ ان کی، ہم کہتے ہیں نا کہ یار اکثر مذاق لوگ کرتے ہیں، یار تمہارا تو اتنا کچھ ہے تمہیں زیادہ حساب دینا پڑے گا، ہم تو سستے بچ جائیں گے. اکثر یہ لوگ کہتے ہیں لوگ نا کہ کئی لوگوں کو تو بہت حساب دینا پڑے گا، ہمارے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں کہ ہم حساب نہ دیں. لیکن ریالٹی میں جب آپ دیکھتے ہو، جیسے یہ بجلی والے یا اور لوگوں کو بھی میں کہوں گی کہ جو ہیں جیسے جن پہ آپ مال لگاتے ہو،
ان لوگوں کی بھی آزمائش ہے جب آپ ان کو دیکھتے ہو کہ وہ ان کے اندر بہت زیادہ مطلب ایسی چیزیں ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب کریکٹر کے جیسے فلاز نہیں ہوتے سر, وہ اتنے زیادہ ہیں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا ان لوگوں کو کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے. مطلب اس کا بھی حساب دینا ہے, یا اس کو بھی درست کرنا ہے, یا اس کو بھی دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ایک تو پلیز قرآن مجید کے علاوہ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ ریلیجس کوئی دے رہا ہے تو اس سے زیادہ پریشان نہ ہو. اس کی وجہ کہ لوگوں کی اپنی باتیں ہیں. یعنی یہ جملہ کوئی دینی جملہ ہے کہ تمہیں زیادہ جواب دینا ہوگا, یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن زیادہ جواب دینا ہوگا مال کے معاملے میں. آپ کی بات صحیح ہے, صرف مال ہی تو دنیا میں نہیں ہے, دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے. تو اول تو یہ جملہ کسی کو دوسرے کو بولنا نہیں چاہیے, ورنہ اگر کوئی بولنے پہ آئے جو نہیں بولنا چاہیے تو بندہ بولے تمہاری آزمائش, تم اس پہ زیادہ جواب دے ہو. تو یہ کیا باتیں ہوئیں؟ ہمیں ڈیسنٹلی ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کو ایسے یاد دہانی کرانی چاہیے کہ جو یاد دہانی ہو طنز نہ ہو. یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ بہت سے لوگ دین کی معلومات تو حاصل کر لیتے ہیں مگر ان کی صحیح تربیت نہیں ہوتی کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو حکمت کے ساتھ بات پہنچائیں. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں آئے دن کہ دینی شخصیات میں طنز, تاریز, فقرے, فتوے, کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. ارے بھائی, آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ لگتا تو نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا ہے, اس لیے قرآن مجید پڑھنے کے بعد آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے تدبر کے ساتھ. میں یہ کانفیڈنٹ سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ صرف اگر مسلمانوں نے سمجھ کے تدبر کے ساتھ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی ہو, یہ فرقے واریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے. پڑھی ہی نہیں ہے, پڑھی ہے لیکن کوئی خاص اہمیت نہیں دی, اصل چیزیں کچھ اور ہیں. آپ نے 8 کی دھمکی دی تھی, چوتھا شروع ہو گیا الحمدللہ. اچھا سوری. بس خالد صاحب, آپ نے ایک بات کی تھی, آپ نے کہا تکبر کیا ہے, اس کی آپ نے ایگزامپل دی. آپ نے کہا تکبر کی ایگزامپل کی ہے حق کے آگے اکڑنا. اس میں ذرا کنفیوز ہوں. کنفیوژن اس وجہ سے ہے کہ حق اگر میں رائٹ پہ ہوں تو مجھے تو اس پہ فائٹ کرنا چاہیے. اوکے, حق کے آگے اکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بات ہے کہ جو آپ کے خیال میں حق ہے, ٹھیک ہے, اور میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ نہیں, آپ کے پاس جو بات ہے وہ حق نہیں ہے. اب تکبر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ تو کون ہوتا ہے مجھے کو بتانے والا, یہ تکبر ہے. آپ کہیں کہ یار بتائیں, میرے پاس جو حق ہے وہ میں اس کو مانتا ہوں, آپ بتائیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے. وہ دلیل دے, آپ دیانتداری سے اس دلیل کو اینالائز کریں اور آپ یہ کہیں کہ دیکھیں میں اس وجہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ بات میری پہلے سے مانی ہوئی بات کو متاثر نہیں کر رہی. کوئی تکبر نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہیں جی کہ میرے پاس حق ہے اور اس وجہ سے میں آپ کی بات ہی نہیں سنوں گا, تو یہ تکبر ہے. مطلب کیوں نہیں سنیں گے آپ بات؟ اور اس طرح کا حق میں آپ کو بتاؤں ہر بندے کے پاس ہے, اور اسی وجہ سے دنیا میں کانفلکٹس ہو رہے ہیں کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے جو اپنی ماں سے, اپنے استاد سے, اپنے کسی مذہبی رہنما سے, اپنے کسی سیاسی لیڈر سے جو بات سن لی ہے وہ حق ہے اور اب میں اس کے بعد نہیں سنوں گا. تو یہ تو مسئلہ ہے اور یہی تکبر ہے. آپ کہیں کہ جی مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے مجھے یہ ٹھیک لگتی ہے, آپ کے خیال میں ٹھیک نہیں ہے, بتائیں, میں آپ کی بات پہ غور کروں گا. تو یہ ہے حق پسندی, یہ ہے عاجزی. لیکن آپ کہیں مطلب آپ کہیں میرے پاس حق ہے تو مجھے اس پہ ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں اس طرح کے اکثر حق اور حق پر ڈٹرمنیشن, یہ لفظ کے کا غلط استعمال ہے. یہ ضد ہوتی ہے, یعنی بندہ ضد کر رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہوتا, کہتا ہے میں حق پر ہوں. تو ضد نہیں کرنی, حق کو ماننا ہے, حق کو اختیار کرنا ہے. جب آپ کے پاس حق ہوگا آپ دوسرے کی بات سننے کے لیے ہمیشہ آمادہ ہوں گے.
جب آپ کے پاس حق نہیں ہوگا بلکہ ضد ہوگی، آپ کہیں گے میں نے ایسی گالی نہیں سنی، جو مرضی بکواس کرنی ہے کرو، میں تمہاری بات ہی نہیں سننی. تو یہ حق نہیں ہے، یہ ضد ہے. Thank you very much. جزاک اللہ.